جی الحمد للہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم نے پچھلے درس کے اندر مریم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ ان کے والدہ نے جو نیت مانی تھی اولاد کی، تو کیسے اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کے بجائے جب بیٹی سے نوازا تو انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کیا، اور جب مریم علیہ السلام اپنے حجرے یعنی اپنے محراب میں نماز پڑھ رہی تھیں تو زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس گئے، جو ان کے ذکر کیا جاتا ہے کہ خالو تھے یا خالہ زاد بھائی جو بھی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ قسم قسم کے میوے ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ انا لکی ھذا، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد جو واقعہ شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ انک سمیع الدعاء فنادتہ الملائکہ، پھر جب وہ حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتے نے اسے آواز دی، بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، سردار اور پارسا اور نبی ہوگا، نیکوکار۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، زکریا نے کہا اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے کہا اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکے گا، اور اپنے رب کی کثرت سے یاد کر اور صبح و شام اس کی تسبیح کر۔ ان آیات میں زکریا علیہ السلام کی دعا اور یحییٰ علیہ السلام کو بطور نبی اور زکریا علیہ السلام کے لیے ایک اولاد کے طور پر بھیجا اللہ نے۔ زکریا نے جب یہ دیکھا کہ اللہ مریم کو سردیوں میں گرمیوں کا پھل اور گرمیوں میں سردیوں کا پھل عطا فرماتا ہے تو ان کے دل میں بچے کی خواہش پیدا ہوئی، حالانکہ وہ بے حد بوڑھے تھے
ان کی ہڈیاں کمزور اور سر کے بال بہت سفید، زیادہ سفید ہو چکے تھے۔ بیوی بھی معمر یعنی عمر دراز تھی، اور بانجھ تھی یعنی اولاد نہیں جن سکتی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور اسے دبی آواز سے پکارا اور عرض کیا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، میرے پروردگار مجھے اپنی جانب سے صالح اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ بعض طالبات نے پوچھا تھا کہ دعا کیا کر سکتے ہیں، تو یہ بھی دعا یاد کر لیں۔ اگر کسی کو اولاد چاہیے، اولاد کی خواہش ہے، اور تو اللہ سے جب دعا مانگے اولاد کی تو ایسی دعا کرے کہ جس کی وجہ سے اللہ نیک و صالح اولاد عطا کرے۔ ٹھیک ہے، اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے تو نیک و صالح ہی مانگنی چاہیے، صرف اولاد نہیں۔ اللہ بیٹا دے، بیٹا دے، بیٹی دے نہیں کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، پھر جب آپ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے نے آپ کو آواز دی، کس کو؟ زکریا علیہ السلام کو، یعنی فرشتے نے بالمشافہ آپ سے گفتگو کی جسے آپ نے سنا، جبکہ آپ اپنی عبادت کی محراب، محل یعنی محل خلوت اور مقام مناجات و صلاح میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے۔ پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ فرشتے نے آپ کو یہ بشارت دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، یعنی آپ کی پشت سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ امام قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں آپ کو یحییٰ کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کیونکہ اللہ نے آپ کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا تھا۔ اور ارشاد باری تعالی ہے مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے کلمے یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرے گا۔ عوفی وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے رضی اللہ عنہما، اور امام حسن بصری، قتادہ، عکرمہ، مجاہد اور ابو الشعثاء سدی، ربیع بن انس، ضحاک رحمہم اللہ وغیرہ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کلمت اللہ سے مراد عیسیٰ بن مریم ہے، فرمان الہی ہے، وہ سیدہ اور سردار ہوگا۔ ابو العالیہ، ربیع بن انس، قتادہ، سعید بن جبیر، یہ جو نام آپ کو آتے ہیں نا، یہ اکثر جو ہے مفسرین کے نام ہے۔ ٹھیک ہے، جو مفسرین تھے نبی کے زمانے میں، نبی کے بعد تابعین کے دور میں، صحابہ کے دور میں ابن عباس کا نام اکثر آتا ہے، اس کے بعد عکرمہ کا نام آتا ہے، اور اسی طریقے سے قتادہ کا نام آتا ہے، سعید بن جبیر کا نام، یہ مفسرین میں سے تھے اور یہ قرآن مجید کی تفسیر میں ماہر تھے، اس لیے ان کا نام آتا ہے، اور کئی مقام پر احادیث ذکر کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کا نام آتا ہے۔ کہ فرماتے ہیں کہ سید کا معنی ہے حلیم کے، یعنی جو بردبار ہو۔ ابن عباس، سوری، ضحاک فرماتے ہیں کہ سید سے مراد حلیم اور متقی ہے، ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرنے والا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں اس سے مراد فقیہ و عالم ہے، ٹھیک ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فقیہ و عالم ہے۔ عطیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خلق اور دین کے اعتبار سے، یعنی اپنے اخلاق اور دین کے اعتبار سے سردار ہوں گے۔ عکرمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں غصہ مغلوب نہیں کر سکے گا، یعنی وہ غصے کی وجہ سے، یعنی غصہ جو ہے ان پر حاوی نہیں ہوگا۔ ابن زید نے اس کے معنی شریف کے بیان کیے ہیں، اور مجاہد یعنی شریف کے معنی یعنی شریف ہوں گے، مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بہت معزز ہوں گے۔ یہ سارے یعنی وسیدن جو معنی ہے یہ اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ ائمہ نے الگ الگ معنی ذکر کیا ہے، ہر کسی نے اپنے یعنی جو معنی زیادہ بہتر لگا، اقرب لگا، اسے ذکر کیا گیا۔ پھر ارشاد باری تعالی ہے وحصورا، اور وہ پارسا ہوگا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ فواحش
وہ منکرات سے پاک ہوں گے، اور یہ اس بات سے مانے نہیں کہ وہ حلال طریقے سے عورتوں سے نکاح کریں، ٹھیک ہے، یعنی پارسا ہوں گے تو اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے جیسے ہمارے پاس جو ہے پادری یا پھر جو دوسرے ادھیان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بس عورتوں کے پاس نہیں جاتے بلکہ اپنی پوری زندگی جو ہے یوں ہی گزارتے، ایسا نہیں، بلکہ وہ گناہوں سے پاک ہوں گے، یعنی فواحش و منکرات سے نکاح کر سکیں گے، ان سے مقاربت کریں گے، بچے پیدا کریں گے، بلکہ زکریا کی سابقہ دعا ہی سے ان کی نسل کی بقا کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی دعا کا لفظ یہ ہے کہ حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، یعنی ایسی اولاد جس سے ذریت اور نسل کی بقا کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ فرمان الہی ہے وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ کا پیغمبر یعنی نیکوکار ہوں گے۔ حضرت یحییٰ کی ولادت کی بشارت کے بعد یہ دوسری ان کی نبوت کی بشارت اور پہلی سے بھی زیادہ بلند پایا بشارت ہے، یعنی کہنے کا مطلب کہ ولادت کی بشارت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا دی، لیکن اس سے بڑھ کر جو بشارت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، پہلی سے زیادہ بہت اونچا مرتبہ ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ کی والدہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا ان رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، کہ بلا شبہ ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے، پھر اسے پیغمبر بنائیں گے۔ بہت پیارا واقعہ ہے، کسی کے پاس اگر وقت ہو تفسیر کے ساتھ یہ پڑھنے کا تو سورہ قصص جو ہے شروع سے لے کر آیت نمبر یعنی سورہ قصص شروع سے لے کر اس آیت تک ان رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین تک پڑھیے گا، ٹھیک ہے، جو جس کے پاس بھی وقت ہے۔ سورہ قصص جو ہے تھوڑا شروع سے میرے خیال سے ایک جسے کہتے ہیں کہ 30 آیتوں کے قریب کچھ ہوگا، اسے آپ پڑھیے، بہت پیارا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بشارت مل گئی کہ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ بڑھاپے میں ان کے ہاں کس طرح بچہ ہوگا، سبحان اللہ، یعنی یہ آیتیں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا خیال آتا ہے، اگر انسان جو ہے دماغ کھول کے پڑھے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں بھی ان پوری آیات میں کہیں بھی ایک بھی ایسا لفظ ذکر نہیں ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ زکریا تم جو ہے مریم کے وسیلے سے دعا مانگو، زکریا تم جو ہے آدم کے وسیلے سے دعا مانگو، زکریا تم نوح کے وسیلے سے دعا مانگو، کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ نہ زکریا علیہ السلام نے کسی کا وسیلہ لیا، نہ زکریا علیہ السلام نے کسی کے ذریعے سے گئے، اکیلے اپنے رب سے تنہائی میں اپنے رب سے کہا اللہ اولاد چاہیے نیک و صالح، اللہ نے بشارت دے دی۔ تو کیا اس سے ہمیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہی آیا کہ ان مسلمانوں کی جو ہے رہنمائی اور ہدایت کا راستہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور وہ اگر اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں اور تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، یعنی جب بشارت مل گئی اب زکریا علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار میرے یہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا، اللہ نے دے دیا، لیکن پھر ہوتا ہے نا کہ انسان میں کہ اللہ نے جب بشارت سنائی تو اب ان کے پاس یہ ہے کہ اللہ کیسے پیدا ہوگا، یعنی کیوں کر پیدا ہوگا جبکہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیوی بانجھ ہے۔ تو قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا امر عظیم ہے، اسے کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی، نہ کوئی امر اس پر غالب آ سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے تو مسئلہ ختم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا نے کہا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما، یعنی ایسی نشانی جس سے مجھے یہ معلوم ہو کہ واقعی میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن تک اشارے کے سوا بات نہیں کر سکے گا، یعنی آپ صحیح سلامت ہونے کے باوجود لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے اور صرف اشارے کر سکیں گے، جیسا کہ فرمایا ثلاث لیال سویہ، نشانی یہ ہے کہ صحیح سلامت ہو کر 3 رات
3 رات دن یعنی رات اور دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. یہ ایک نشانی اللہ نے بتا دی ان کو کہ تم بات نہیں کر سکو گے جبکہ تم صحیح اور سالم ہوگے. پھر اللہ نے اس حالت میں کثرت سے ذکر، شکر، تسبیح کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا کی کثرت سے یاد کر، صبح شام اس کی تسبیح کر. سورہ مریم کے آغاز میں اس کی تفسیر کی شرح یعنی اس کی تفسیر شرح و بسط کے ساتھ بیان کی جائے گی، یعنی سورہ مریم میں اس کی تفسیر مفصل طریقے سے آئے گی. تو بتانے کا مقصد یہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی نے اپنے لیے اولاد مانگی، اللہ نے دے دی. ایک نبی نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ میں نے مریم کو دیکھا ہے، یعنی اس کو تو بے موسم جو ہے کھانے دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے. تو ان کے دل میں بھی آیا اور اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ سے مانگا. اور پھر اللہ نے بشارت سنائی تو انہوں نے کہا اللہ کیسے، یعنی کیسے ہوگا، جبکہ اللہ کی قدرت پر شک نہیں کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کی قدرت پہ یعنی اللہ کر سکے گا اس پر شک نہیں، بس اپنی طرف سے ایک چیز ذکر. ایک انسان میں ہوتا ہے نا، کوئی چیز انسان کو ملتی ہے تو ترنت اس کو ملتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میرے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک فطرت ہے انسان کی. تو انہوں نے بھی کہا کہ کیسے ہوگا اے اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہو چکی ہے، کیسے اولاد ہوگی. پھر اللہ نے ذکر کیا، کہا ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے. پھر اللہ نے ایک نشانی بھی دے دی، کہا تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے، یہ نشانی ہے تاکہ ان کو پتہ چلے. اس کے بعد مریم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ. آواز صاف آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اور یاد کر جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے، دنیا بھر کی عورتوں میں سے تجھے منتخب کیا ہے. پھر آگے کیا کہا اللہ نے، یا مریم قنوتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. پھر آگے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ یختصمون. اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ اس وقت یعنی آپ اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے ان میں سے کون مریم کا سرپرست ہو، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے. ان آیات میں مریم علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے زمانے کی جو عورتیں ہیں ان پر. اللہ نے یہاں فرمایا کہ فرشتوں نے مریم سے وہ بات کی جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا. اللہ نے ان کی کثرت عبادت، زہد، شرف اور نجاستوں اور وسوسوں سے طہارت کے باعث انہیں منتخب فرما لیا، اور انہیں دوبارہ اہل علم کی عورتوں پر فضیلت بخشنے کے لیے منتخب فرمایا. ہشام بن عروہ نے علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجہ بن خویلد. اس امت کی عورتوں میں سب سے بہترین مریم بنت عمران تھی، اور اس امت کی عورتوں میں سب سے بہترین مریم بنت عمران تھی، اور اس امت کی عورتوں میں سے بہترین خدیجہ بنت خویلد تھی. ٹھیک ہے. امام ابن جریر نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمل من الرجال کثیر ولم يكمل من النساء الا مریم وآسیہ بن
امراۃ فرعون، مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوج فرعون ہی کامل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کو امام ابو داؤد کے سوا محدثین کی ایک جماعت نے نقل کیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوج فرعون، مریم بنت عمران کامل ہوئیں۔ اور عورتوں پر عائشہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت ہے۔ میں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں عیسیٰ کا قصہ بیان کیا ہے، علیہ السلام کا، اس حدیث کے تمام طرق اور الفاظ بیان کیے ہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی ایک سیرت کی کتاب ہے، کسی کو سیرت پڑھنی ہے تو ان کی کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے پوری سیرت، یعنی اللہ کے نبی، یعنی پورے نبیوں کی سیرت اور نبی کی زندگی، اور پھر اس کے بعد سے لے کے تمام علماء کی زندگی کو اس میں انہوں نے قید کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، خشوع و خضوع کا اظہار کریں، اللہ کے سامنے خوب خوب رکوع سجدے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب ایک ایسے امر کا اظہار چاہتا ہے جس کا اس نے پہلے سے فیصلہ فرما رکھا ہے، جس میں ان کے لیے آزمائش بھی ہے، اور یہ امر ان کے لیے دونوں جہانوں میں رفعت و شوکت کا باعث بھی ہے۔ اس میں اللہ اپنی عظیم قدرت کا اظہار فرمائے گا اور بغیر باپ کے ان کے یہاں بچہ پیدا کرے گا۔ پس فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ قنوت کا معنی خشوع کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ پھر اللہ نے اس واقعے سے مطلع کرنے کے بعد اپنے پیغمبر سے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی آپ کو سناتے ہیں۔ اور پھر وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ لوگ اپنے قلم یعنی بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا سرپرست کون بنے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن اندازی ہوتی ہے نا، ہمارے پاس جو چٹیاں ہوتی ہیں، چٹیوں میں نام لکھا جاتا ہے اور ڈال کر ہلایا جاتا ہے کہ پھر نام نکلے جس کا، ویسے ہی قلم ڈالا جا رہا تھا بطور قرعہ کے کہ مریم کا سرپرست کون بنے گا۔ اور نہ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، دیکھی ہوئی بات کے بارے میں انہیں خبر دے رہے ہوں، بلکہ اس کے بارے میں تو اللہ نے آپ کو مطلع فرمایا، اور آپ اس کے بارے میں انہیں اس طرح بتا رہے تھے گویا آپ وہاں حاضر اور موجود تھے۔ اور یہ آپ کا چشمدید واقعہ ہے کہ وہ مریم کے بارے میں قرعہ ڈال رہے تھے کہ کون ان کا کفیل ہوگا، کیونکہ وہ سب کفیل بن کر اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پر ایک مسئلہ، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں وہ مسئلہ ہم تھوڑا جو ہے ذکر کر لیں، وہ یہ کہ اکثر لوگ یہاں پر آ کر پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت دیکھو، اللہ کے نبی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں، غیب کی ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب تھے، نبی کو اللہ نے غیب کی باتیں بتلائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا سب دیکھنے کے باوجود لوگوں کے ذہنوں میں یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے اور پیچھے کا وجہ ذکر کی کہ یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتلائیں، اور پھر نبی نے وہ باتیں امت تک پہنچائیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، غیب اب غیب رہ ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے، یعنی غیب رہ ہی نہیں جاتا جب اللہ نبی کی طرف وحی کر دے اور کہے کہ اسے امت تک پہنچا دو۔ پھر یہ غیب کی باتیں کہاں سے ہیں؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے؟ نبی عالم الغیب نہیں تھے، نبی پر وحی آتی تھی، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی
باتیں ذکر کرتے تھے۔ جو لوگ نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہرگز نہیں تھے۔ غیب کا علم ہوتا تو بہت سے واقعات پیش آئے جس میں اللہ کے نبی وقت سے پہلے اس کو جان لیتے۔ نبی کو نہیں معلوم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، اللہ بتاتا تھا۔ اور جو چیز اللہ بتا دے اور وہ غیب کی ہی بات ہوتی ہے نا، اللہ نے بتایا کہ مریم کا یہ واقعہ ہے، یہ غیب کی بات تھی نا، نبی کو نہیں معلوم تھا، اللہ نے بتا دیا۔ تو اللہ نے جب بتا دیا اور اللہ کے نبی نے امت تک یہ بات پہنچا دی کہ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا، ایسے ایسی چیز پیش آئی، تو اب یہ غیب کہاں رہ گیا؟ غیب تو وہ ہے جو کسی کو نہیں معلوم ہو، کسی کو نہیں معلوم۔ نبی کو معلوم تھا کیا؟ نبی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے مالک تھے، تو کیا نبی کو معلوم تھا کہ کسی کے پیٹ میں بچہ ہے، بچی ہے؟ کیا نبی کو یہ معلوم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کی تاریخ، اس کا دن نبی کو معلوم تھا؟ کیا نبی کو معلوم تھا کون کس دن وفات پائے گا؟ الا یہ کہ اللہ وحی کے ذریعے آپ کو بتائے، ٹھیک ہے؟ تو نبی کو نہیں معلوم تھا یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، امام ابن جریر نے حضرت اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ پھر حضرت مریم کی والدہ مریم کو لے کر نکلیں اور انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھائے ہوئے تھیں، اور وہ انہیں بنی کاہن بن ہارون، یہ ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ بنی کاہن بن ہارون یعنی ہارون کا بیٹا جو تھا، بنی کاہن نام تھا، اور جو ہارون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے، واقعہ جو ہے قرآن میں ذکر ہے۔ تو لے گئی، اور ان کی ان دونوں بیت المقدس میں وہی حیثیت تھی جو بیت اللہ کے دربانوں کی ہوتی ہے، اور وہ ان سے کہنے لگی کہ نظر کی اس بچی کو لے لو، میں نے اسے آزاد کر دیا، یہ میری بیٹی ہے۔ کنیسہ میں چونکہ نفاس والی عورت داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے باہر ہی سے مجھ سے لے لو، میں اسے اب گھر لے کر نہیں جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگے، یہ تو ہمارے امام کی بیٹی ہے، عمران ان کے نماز کے امام تھے اور وہ ہماری قربانیوں کے نگہبان ہیں۔ زکریا نے فرمایا، اس بچی کو میرے سپرد کر دو، کیونکہ اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے دل نہیں چاہتے کیونکہ یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے اپنے ان قلموں سے قرآن اندازی کی جن سے وہ تورات لکھا کرتے تھے، تو زکریا کا نام قرآن میں نکل آیا اور وہ اس کے کفیل بن گئے۔ یعنی کہنے کا مطلب، ان کی والدہ جو تھیں انہوں نے وقف کر دیا تھا، یعنی اپنی بیٹی کو اللہ کے راستے میں دے دیا تھا، تو اٹھائی اپنی بچی کو جو ہے کپڑے میں لپیٹے ہوئے، اور کنیسہ یعنی جو عبادت گاہ تھی اس ٹائم پہ وہاں لے گئیں، اور بنی کاہن بن ہارون کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ یہ میری بچی ہے، اس کو قبول کر لو آپ لوگ اور یہاں پر لے لو۔ تو انہوں نے کہا، یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، یعنی اس وقت عمران جو تھے آپ کے والد مریم علیہ السلام کے، وہ وہاں کے امام تھے، ٹھیک ہے؟ اور تو انہوں نے کہا ہمارے امام کی بیٹی ہے۔ پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، بچی مجھے دے دو، یہ بچی جو ہے میرے سپرد کر دو، کیونکہ میں اس کا خالو ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اس کا خالو ہوں، میرے سپرد کر دو۔ تو آخر میں کیا ہوا کہ بھائی بچی کس کو ملے گی، اس کے لیے قرآن اندازی کر لو۔ تو پھر انہوں نے قرآن اندازی کی، اور قرآن کے اندر زکریا علیہ السلام کا نام نکلا اور اس کے وہ کفیل بنے۔ اکرمہ، سدی، قتادہ، ربی بن انس اور دیگر ائمہ تفسیر نے بھی اسی طرح ذکر کیا، جبکہ بعض روایات میں الفاظ بھی ہیں کہ ان لوگوں نے نہراردن میں جا کر قرآن اندازی کی اور اس میں اپنے قلم کو ڈالا اور کہا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں ثابت رہے وہی اس کا کفیل ہوگا۔ تو سب کے قلم پانی میں بہہ گئے، صرف زکریا کا قلم ثابت رہا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پانی کے بہاؤ کو چیرتا ہوا اوپر اٹھایا۔ پھر زکریا تو علیہ السلام تو ان کے رہنما، سید، عالم، امام اور نبی بھی تھے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر النبیین، یعنی اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی درود ہے ان پر اور تمام نبیوں پر۔ یہاں تک ہمارے لیے آج کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ یہ باتیں تھی، یہ واقعہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا کہ مریم علیہ السلام کی پیدائش، پھر مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کے کفیل کے، یعنی کون ان کا کفیل، یعنی ان کا کون
یعنی کون کون کیئر ٹیکر ان کا بنے گا، کون ان کو جو ہے سنبھالے گا۔ تو اس کے بعد اختلاف ہوا، اور پھر کیا ہوا، قلم ڈالے گئے، جو قلم سے تورات لکھی جاتی ہے، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ قلم کو سمندر میں پھینکا گیا، یعنی ڈالا گیا ایک اس میں نہر میں، کہ یہاں سے جس کا قلم جو ہے بہہ جائے گا اس کا وہ کیا کہتے ہیں، وہ کفیل نہیں بنے گا، جس کا قلم ثابت قدم رہے گا وہ کفیل بنے گا۔ تو چاہے جیسے ہو، ہر دونوں میں زکریا علیہ السلام کا نام آیا، اور وہ مریم کے کفیل بنے۔ اور پھر واقعہ آیا کہ کیسے اللہ نے مریم کو تیار کیا، مریم کو سمجھایا، بتلایا کہ دیکھو تم عبادتیں کرو، تمہارے ساتھ ایک ایسا کام ہونے والا ہے، یعنی اتنا بڑا کام ہونے والا ہے کہ لوگ تمہیں ہو سکتا ہے برا بھلا بھی کہیں، تمہیں تکلیف بھی ہو، لیکن یہ تمہارے لیے باعث شرف کی بات بھی ہوگی۔ وہ یہ تھی کہ بغیر باپ کے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی، اور ساتھ میں زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو سب کچھ مل رہا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے رب سے مانگا اور اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹے سے نوازا۔ یہ سارے واقعات جو ہیں، اگر کسی کو مریم علیہ السلام کا مفصل واقعہ پڑھنا ہے جیسے ہم نے یہاں پڑھ لیا، اس کے تعلق اس کے بعد کیا ہوا، اولاد کیسے پیدا ہوئی، جبکہ آگے جو ہے کچھ چیزیں آئیں گی، لیکن اتنا مفصل نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اتنا مفصل نہیں آئے گا، لیکن پورا مفصل جو ہے اولاد کیسے پیدا ہوئی، اللہ نے کیا کہا، کہاں جو مریم کو کہا، یہ سارا واقعہ سورہ مریم میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، پورا مفصل واقعہ۔ شروع میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ، یہی اولاد کا واقعہ ہے ان کے، وہ جو دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد سے مریم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، کیسے انہوں نے اپنے رب سے مانگا، پھر اللہ نے ان کو کیسے اولاد دی، اور مریم علیہ السلام کیسے ڈرنے لگیں، ان میں خوف آ گیا، پھر کیسے اللہ نے ان کو جو ہے سمجھایا، پھر کیسے اللہ نے ان کو کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو درخت ہے نا اس کو ہلاؤ، تمہیں جو ہے یہاں سے کھجوریں ملیں گی، تازہ تازہ کھجوریں کھاؤ۔ کیسے وہ ایک نہر کے پاس بیٹھی رہیں، کیسے اولاد ہوئی، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ اب اس بچے کو لے کر جاؤ اور قوم والوں کو دکھاؤ۔ قوم والوں کے پاس گئیں تو کیسے عیسیٰ علیہ السلام بذات خود بول اٹھے کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی بچے گود میں تھے اور گود میں ہی وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ پورا واقعہ آپ کو سورہ مریم میں مل جائے گا انشاءاللہ مفصل طریقے سے۔ یہی جو تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اسی تفسیر میں سورہ مریم آپ نکال لیجئے، اس میں نہیں ہوگا، لیکن اس کی جو جلدیں ہیں وہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، دستیاب ہیں، تو اس میں آپ نکال کر آرام سے پورا واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین، واخر دعوانا الحمدللہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟